نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل فی کلامہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، آج کے اس کلپ کے اندر رمضان المبارک جو کہ اب آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، ہر عبادت کے اندر جو اللہ کو مقصود چیز ہوتی ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ آپ اس کے فوائد اگر جان لیں تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، اپنی جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ تحریم کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، ان سے نکلنے کی جب راہ نہیں ملتی تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تقوی کے فوائد ہیں، اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن اللہ کا تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہماری ہر معاملے کے اندر مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔